اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے تمام معاملات کو چلاتا ہے اور جو اس نظام کو چلانے میں کسی کا محتاج نہیں، اور درود و سلام ہو ان نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ وہ تمام دنیا سے جاہلی تہذیبوں کو مٹا کر اسلامی تہذیب کا بول بالا کریں، اور جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نور کی بارشیں ہوں ان پاک ہستیوں پر جنہوں نے اس مشن میں امام انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنے امام و قائد کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت مہدی کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت مہدی کے بارے میں پیشن گوئیاں، اور حضرت مہدی سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہوں گے، یہ سب کچھ آپ جانیں گے حضرت مہدی کے بارے میں اس 2 اقساط پر مشتمل ڈاکومنٹری کے اس حصے میں۔ ناظرین، تاریخ عالم میں ایسا بارہا ہوتا رہا ہے کہ اپنے وقت کی طاقتور قومیں کمزور قوموں کو فتح کر کے ان کو اپنا غلام بناتی رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے فاتح قوموں کی طاقت کا سورج ڈھلتا جاتا تھا ویسے ہی غلامی کی زنجیریں بھی ڈھیلی پڑتی جاتی تھیں۔ لیکن دور جدید میں طاقتور قومیں کمزور قوموں کو بغیر ان کے علاقے فتح کیے ہی اپنا غلام بنا لیتی ہیں، اور یہ غلامی اتنی بدترین ہوتی ہے کہ فاتح قوم کے مٹ جانے کے بعد بھی جوں کی توں ہی باقی رہتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جسمانی غلامی اتنی نقصان دہ اور معیوب نہیں جتنی کہ ذہنی غلامی ہے، کیونکہ اگر کسی قوم کی فکر اور سوچ آزاد ہو تو وہ کبھی بھی شکست تسلیم نہیں کرتی اور موقع پاتے ہی خود کو آزاد کرا لیا کرتی ہے، جبکہ کسی قوم کا ذہنی غلامی میں مبتلا ہو جانا اس کے اندر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی ذہنی غلامی کے زہریلے اثرات نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ اس دور میں اسلامی خلافت کی کوئی ضرورت نہیں اور اب جمہوریت کا دور ہے۔ اس طرح جمہوریت کو اسلامی خلافت کا نعم البدل قرار دیا گیا۔ اسی ذہنی غلامی نے مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق سوچنے کی صلاحیت سے دور کر کے رکھ دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک کسی قوم کا اپنے عقیدے اور نظریے، اپنی بنیادوں اور اصولوں سے گہرا تعلق رہے گا، وہ قوم اس وقت تک کسی کی ذہنی غلام نہیں بن سکتی۔ دنیا کی کوئی بھی قوم اسی وقت تک اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے جب تک اس کا اپنے افکار و نظریات، عقیدے اور اصولوں کے ساتھ گہرا تعلق رہتا ہے۔ کسی نظریے اور عقیدے کے بغیر کوئی بھی قوم اس قافلے کی طرح ہوتی ہے جو ڈاکوؤں کے ہاتھوں لوٹنے کے بعد صحرا میں حیران و پریشان بھٹکتا پھر رہا ہو، اور ایسے قافلے کی بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر راہزن کو راہبر سمجھ کر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے واقعات کو کھول کر بیان فرمایا تاکہ مسلمان ان کی احادیث کی روشنی میں اپنا لائحہ عمل مرتب کر سکیں اور آنے والے وقت کے لیے خود کو ابھی سے تیار کریں۔ حضرت مہدی کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا 1400 سالہ یہ نظریہ ہے کہ وہ آخری دور میں تشریف لائیں گے اور امت مسلمہ کی قیادت کریں گے، اللہ کی زمین پر قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کا قانون نافذ کریں گے، جس کے نتیجے میں دنیا میں امن و انصاف کا بول بالا ہو جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مہدی میرے خاندان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، میرا بیٹا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا سردار ہے، عنقریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، وہ اخلاق و عادات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔
پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت مہدی حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمنہ تحریر کیا ہے۔ مہدی ان کا نام نہیں، لقب ہے جس کے معنی ہیں ہدایت یافتہ۔ وہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ حضرت مہدی سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہوں گے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے یہ رفقا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھول گئے ہیں یا وہ بھولے تو نہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں۔ خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی ایسے فتنہ پرداز کو ذکر کرنے سے نہیں چھوڑا تھا جو دنیا کے ختم ہونے تک پیدا ہونے والا ہے اور جس کے ماننے والوں کی تعداد 300 یا 300 سے زیادہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فتنہ پرداز کا ذکر کرتے وقت ہمیں اس کا، اس کے باپ کا اور اس کے قبیلے تک کا نام بتا دیا تھا۔ ناظرین، حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا میں جو واقعات پیش آئیں گے ان میں ایک مدینہ منورہ سے آگ کا نکلنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز سے ایک آگ نہ بھڑک اٹھے جو بصرہ کے اونٹوں کی گردن روشن کر دے گی۔ ناظرین، اس حدیث میں جس آگ کا ذکر آیا ہے، اس آگ کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دوسرے مورخین کا کہنا ہے کہ اس آگ کے نمودار ہونے کا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ یہ آگ جمادی الثانی 650 ہجری جمعہ کے دن مدینہ منورہ کے بعض وادیوں سے نمودار ہوئی اور تقریباً مہینہ تک چلی۔ راوی نے اس کی کیفیت یہ لکھی ہے کہ اچانک حجاز کی جانب سے وہ آگ نمودار ہوئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آگ کا پورا ایک شہر ہے اور اس میں قلعہ یا برج اور کنگورے جیسی چیزیں موجود ہیں۔ اس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ آگ کا سلسلہ جس پہاڑ تک پہنچتا اس کو شیشے اور موم کی طرح پگھلا دیتا۔ اس کی شعلوں میں بجلی کی کڑک اور دریا کی موجوں جیسا جوش تھا اور یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر سے سرخ اور نیلے رنگ کے دریا نکل رہے ہوں۔ وہ آگ اسی کیفیت کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے شعلوں کی طرف سے جو ہوا مدینہ منورہ کی طرف آ رہی تھی وہ ٹھنڈی تھی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس آگ کی لپیٹیں مدینہ کے تمام جنگلوں کو روشن کی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ حرم نبوی اور مدینہ کے تمام گھروں میں سورج کی طرح روشنی پھیل گئی تھی۔ لوگ رات کے وقت اس کی روشنی میں اپنے سارے کام کاج کرتے تھے، بلکہ ان دنوں میں اس علاقے کے اوپر سورج اور چاند کی روشنی ماند ہو گئی تھی۔ مکہ مکرمہ کے بعد لوگوں نے یہ شہادت دی کہ وہ اس وقت یمامہ اور بصرہ میں تھے، تو وہ آگ انہوں نے وہاں بھی دیکھی۔ اس آگ کی ایک عجیب خصوصیت یہ بھی تھی کہ یہ پتھروں کو تو جلا کر کوئلہ کر دیتی تھی، لیکن درختوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک بہت بڑا پتھر تھا جس کا آدھا حصہ حرم مدینہ کی حدود میں تھا اور آدھا حصہ حرم مدینہ سے باہر تھا۔ آگ نے اس آدھے حصے کو جلا کر کوئلہ کر دیا جو کہ حرم مدینہ سے باہر تھا، لیکن جب آگ اس حصہ تک پہنچی جو حرم میں تھا تو ٹھنڈی پڑ گئی اور پتھر کا وہ آدھا حصہ بالکل محفوظ رہا۔ بصرہ کے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے اس رات آگ کی روشنی میں جو حجاز سے ظاہر ہو رہی تھی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن دیکھا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت 15 خصلتوں کا ارتکاب کرے گی تو ان پر بلائیں نازل ہوں گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے افعال ہوں گے؟ فرمایا جب مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھا جائے گا اور امانت کو غنیمت کی طرح سمجھا جائے گا اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنے دوست کے ساتھ احسان کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا اور مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی اور قوم کا سب سے ذلیل آدمی قوم کا حاکم ہوگا اور آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا اور شراب کثرت سے پی جائے گی اور مرد ریشم پہنیں گے اور گانے والیاں اور گانے بجانے کے آلات بنا لیے جائیں گے اور اس امت کے بعد کا طبقہ پہلے لوگوں پر لعنت کرے گا۔ پس اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھی کا یا زمین کے دس جانے کا یا چہرے مسخ ہو جانے کا۔ مسلمانوں کے اندر اکثر وہ بیماریاں پائی جاتی ہیں جن میں پہلی امتیں مبتلا تھیں، مثلا زنا، شراب، جوا، بے ایمانی، ناحق قتل کرنا، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کرنا، یہودیوں کی طرح دین کی ان باتوں پر عمل کرنا جو نفس کو اچھی لگتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آخری زمانہ میں لوگ مساجد کو سجانے میں لگ جائیں گے۔ لوگ مسجدوں میں آتے وقت بھی ایسے انداز میں آئیں گے کہ ایک دوسرے کو اپنی دولت و سطوت دکھانا مقصود ہوگا اور مسجدیں بنانے میں بھی دکھاوا ہوگا۔ ہر علاقے والے ایک دوسرے سے خوبصورت مساجد بنانے کی کوشش کریں گے۔ سود عام ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں لوگ سود کھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کیا تمام لوگ سود کھائیں گے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں سے جو شخص سود نہیں کھائے گا اس کو سود کا کچھ غبار پہنچے گا۔ آخری زمانے کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ منافق بھی قرآن پڑھنے لگیں گے۔ قرآن کا پڑھنا اتنا آسان ہوگا کہ ہر منافق آسانی سے پڑھ سکے گا۔ مال کی زیادتی اس وقت عام ہے اور عرب ممالک میں مال کی ریل پیل ہے جس کی وجہ سے تمام فتنے جنم لے رہے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا اتنا آسان ہو گیا کہ اب اس کو مختلف ٹی وی چینلز پر عربی رسم الخط کے ساتھ انگلش رسم الخط میں بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اگر کسی کو عربی میں قرآن نہیں پڑھنا آتا تو وہ انگریزی رسم الخط میں پڑھ سکتا ہے۔ ظہور مہدی سے پہلے سب سے پہلے خلافت ٹوٹے گی، یعنی مسلمان جس چیز کو سب سے پہلے چھوڑیں گے وہ اسلامی عدالتی نظام ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی امانت کی ہوگی۔ شریعت کی اصطلاح میں لفظ امانت بہت وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ دجال کی آمد کا انکار کیا جائے گا، علماء کرام کو قتل کیا جائے گا، فالج کی بیماری بہت زیادہ ہو جائے گی، وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائے، چنانچہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتہ کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ کھجور کی پتی یا شاخ کے جلنے کی مدت کے برابر ہو جائے گا۔ لوگ چاند کی تاریخوں میں اختلاف کرنے لگیں گے۔ پہلی تاریخ کے چاند کو یہ کہا جائے گا کہ یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ خروج مہدی کے وقت دنیا کے حالات کیا ہوں گے؟ رمضان شریف میں آواز کا آنا، سفیانی کون ہے، نفس زکیہ کی موت، یہ سب کچھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو دین و دنیا میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، آمین۔